المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے، اور بے شمار احادیث ان کی فضیلت میں مروی ہیں، بے شمار روایات ہیں۔ ایک حدیث پاک بطور برکت میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ان ابی سلمہ تھا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یومن، ایک دن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ تو، اے عائشہ، ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل ابھی آئے ہیں، اور یقرئک السلام، اور یہ آپ پر سلام بھیج رہے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں، فقلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے مجھ پر سلام بھیجا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ ان پر سلام بھی ہو، رب کی رحمت بھی ہو، رب کی برکتیں بھی ہوں۔ یہ جواب دیا، اور پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ سیم عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ ہمارا ہے، جو اگلی لائن میں پڑھنے لگا ہوں، بالکل وہی عقیدہ جو عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ترجمانی کی اور ہمیں بتایا۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، ترا ما لا ارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو وہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کی آنکھیں وہاں تک کام کرتی ہیں جہاں تک ہماری نظریں کام نہیں کرتی۔ تو میں نے یہ عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے ہی حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن مجھے فرمایا، اے عائشہ، میں نے خواب میں 2 مرتبہ تمہیں دیکھا تھا، اور آقا علیہ السلام کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ میں نے 2 مرتبہ تمہیں ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی دیکھا تھا، اور مجھے رب کی طرف سے کہا گیا تھا، اے میرے حبیب، یہ آپ کی بیوی ہے، اور تمہیں ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر تمہاری شکل و صورت اور تمہاری تصویر مجھے دکھائی گئی۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کی، میرے مالک، میرے رب، یہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حبیب، کپڑا ہٹا کے دیکھیے۔ تو جب میں نے دیکھا تو عائشہ، وہ تمہاری تصویر تھی، اللہ پاک نے وہ تمہاری شکل مجھے دکھائی تھی۔ تو یہ حدیث پاک بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت مروی ہے۔ اور اس حدیث کو سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کی رضا کس چیز میں ہے، میرے اور آپ کے آقا کی مرضی کس چیز میں ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ ڈھونڈتے رہتے کہ کب حضرت عائشہ کی باری والا دن آئے گا، جس دن آقا علیہ السلام ان کے گھر ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کس لیے ڈھونڈتے تھے؟ تو فرماتی ہیں، اس لیے ڈھونڈتے تھے کہ لوگوں نے آقا کو تحفے دینے ہوتے، تو لوگ وہ دن ڈھونڈتے جس دن حضور میرے گھر میں ہوتے، کیونکہ جب اس ٹائم پہ تحفہ آتا کہ جب حضور میرے گھر میں ہوتے تو حضور اس بات پہ بڑے راضی ہوتے تھے کہ آج عائشہ کی باری میں میرے گھر میں تحفہ آیا۔ تو اس طریقے کی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث مروی ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب مرض وصال میں آپ تشریف لائے، آپ کے آخری ایام آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے تھے، آج کہاں رہنا ہے میں نے، آج باری کہاں کی ہے؟ ایک شخص کی ایک سے زیادہ شادیاں ہو جائیں تو لازمی ہے کہ اگر ایک بیوی کے پاس ایک دن رہا تو دوسری کے پاس بھی رہنا پڑے گا، دوسری کے پاس ایک دن رہا تو پھر تیسری کے پاس بھی رہنا پڑے گا، یہ باریاں اسے تقسیم کرنی پڑیں گی۔ ویسے وہ جو ہے شادی دوسری کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ وہ بندے بس اوقات انہیں شوق بڑا ہوتا ہے دوسری شادی کا،
وہ کر بھی لیتے ہیں، اور پھر قرآن نے اس شکل و صورت کو بیان کیا کہ وہ ایک سے شادی کر کے دوسری کو معلق چھوڑ دیتے ہیں. یعنی معلق مطلب کبھی پوچھا کبھی نہ پوچھا، کبھی گئے کبھی نہ گئے، کبھی بات کی کبھی بات نہ کی، کبھی آئے کبھی نہ آئے. تو یہ نہیں، ایسے بندے کے لیے 2 شادیاں جائز نہیں ہیں. اسی بندے کے لیے 2 شادیاں جائز ہیں کہ جو بالکل برابری کر سکتا ہو، عدل و انصاف. اگر ایک کے گھر میں اس نے ایک سوٹ دیا تو دوسری گھر میں بھی اسی نسل و قسم کا سوٹ دینا پڑے گا. اگر ایک کے گھر میں اس نے گوشت بھیجا آج پکانے کے لیے تو دوسری گھر میں بھیجنا پڑے گا. وہ یہ نہ کہے کہ نہیں خیر ہے، ادھر چلنے دو تو ادھر بھی چلنے دو خیر ہے. ایسے شادی دوسری کی اجازت نہیں ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ شادیوں کی اجازت تھی، لیکن حضور پہ لازمی نہیں تھا کہ برابری کریں. یہ 22ویں سپارے میں ذکر ہے اس کا. آقا علیہ السلام کے بارے آیت ہے پوری کہ نبی آپ پہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں. اس کے باوجود بھی حضور نے رتی برابر فرق نہیں رکھا، رتی برابر فرق نہیں رکھا آقا علیہ السلام نے. اور بیماری کے عالم میں جب وہ مرض وصال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیماری آپ کے قدم چومنے کے لیے حاضر ہوئی تو آقا علیہ السلام کو صحابہ اٹھا کے اس حجرے سے دوسرے حجرے چھوڑ کے آتے اور دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے چھوڑ کے آتے. اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام پوچھا کرتے تھے کہ عائشہ کے گھر کی باری کب آئے گی، عائشہ کے گھر کی باری کب آئے گی. تو جب میرے گھر کی باری آ گئی تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی روح مبارک بھی میرے گھر میں ہی نکلی اور آقا علیہ السلام کا وصال مبارک بھی میرے گھر میں ہی ہوا. اور کہنے لگی مجھے وہ فضیلتیں حاصل ہیں جو کسی کو بھی حاصل نہیں. پوچھا وہ کون سی؟ تو کہنے لگی میرا لعاب اور آقا علیہ السلام کا لعاب مرض وصال میں اکٹھا ہو گیا. آقا علیہ السلام کے سامنے مسواک پیش کی گئی تو حضور نے فرمایا چبا کے دو، تو میں نے وہ چبا کے آقا علیہ السلام کو دی. یہ اعزاز صرف مجھے ملا اور کسی کو نہیں ملا. اور ساتھ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی روح نکلی تو آپ کا سر انور میری گود میں تھا، یہ بھی مجھے اعزاز ملا اور کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا. تو اتنی عظیم الشان فضیلت ہے اور اتنا بلند مقام ہے. اور ایک ایسی بات آپ احباب کی گوش گزار کرنے لگا ہوں جس کو سن کر اہل ایمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کی 18 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت اور شان کو بیان کرنے کے لیے رب نے نازل فرمائی تھی. اتنا بلند مقام ہے. اور میں اگلے موضوع پہ آنے لگا ہوں. ایک لائن یہاں پر کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. یہ 21ویں سپارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. یعنی اتنی بندے کی جان قریب نہیں ہے جتنا ہمارے مصطفیٰ قریب ہے. جان کتنی قریب ہوتی ہے؟ یہ جان کہتے ہیں شارگ میں جان ہے جی. جان سے زیادہ قریب تو کچھ نہیں، لیکن فرمایا ایک چیز ہے وہ حضور کی ذات ہے. اتنا قرب آقا علیہ السلام کا ہمارے ساتھ. دوسری اسی آیت کے اندر جو اگلی بات ارشاد فرمایا یہ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. اپنی ماں کو کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، گناہ ملے گا نہ ماننے کی شکل میں، لیکن بندہ کافر نہیں ہو جائے گا. کہ بندہ کافر نہیں ہو جائے گا، اپنی ماں کو نہ مانے گناہگار رہے گا اور اسے عذاب ملے گا. اللہ پاک چاہے تو اسے معاف کر دے، ورنہ عذاب لینے کے بعد اسے جنت میں اللہ پاک داخلہ عطا فرما دے گا. لیکن نبی کی بیوی کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جو آپ کی بیویوں کا انکار کرے رب اسے مسلمان رہنے ہی نہیں دیتا، دائرہ اسلام سے خارج فرما دیتا ہے. کیونکہ قرآن نے کہہ دیا نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. اس لیے کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا خطیب، نقیب، فلانا ٹمکانا جو بھی ہے جو حضور کی ازواج کے بارے اپنا عقیدہ ذرا لچک والا رکھے تو جان رکھیے گا جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا. جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا. کیونکہ آقا علیہ السلام کو رب نے قرآن میں بتا دیا کہ آپ کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. اور نقش بندیوں کے پیشوا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کے نام کا نیاز اور لنگر پکا کے لوگوں کو دینا
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ میرے خواب میں تشریف لائے، تو میں نے کہا حضور میں نے لنگر بھیجا تھا، آپ کی بارگاہ میں پہنچا؟ آقا نے چہرہ پھیر لیا۔ میں نے پھر عرض کی حضور وہ لنگر پہنچا؟ آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا۔ میں نے پھر عرض کی حضور وہ لنگر پہنچا؟ آقا نے فرمایا اے مجدد، ہم کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتے ہیں۔ کہتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا حضور ہو، میں جب دعا مانگتا تھا نا تو باقی سب کا نام لیتا تھا، حضور کی بیویوں کو بیچ میں چھوڑ جاتا تھا۔ پھر مجھے کلیئر ہو گیا کہ آج کے بعد میں نے حضور کی بیویوں کا نام بھی ساتھ لینا ہے، حضور کی ازواج کا بھی ذکر کرنا ہے، تاکہ میری دعا بھی مکمل ہو سکے۔ ایصال ثواب ہی تب مکمل ہوگا جب حضور کی ازواج اور مسلمانوں کی ماؤں کا نام لیا جائے گا۔ یہ ذہن میں کلیئر کر لیں۔ اور دوسرا جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اصحاب بدر کا موضوع۔